مسجد سے وابستہ لوگ قابل ستائش، قابل احترام، قابل سلام ہیں۔ فرشتے بھی انہیں سلام کرتے ہیں، اللہ بھی انہیں لائک کرتا ہے، اولیاء اللہ بھی اور ہم بھی۔ یہ قدردانی جو مسجد سے جڑنے کی ہے، یہ اللہ والے اور اللہ ہی اس بندے کی جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں آپ دیکھیں تو وہ اللہ کے گھر سے چمٹنے کا کتنا ان میں ذوق تھا۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر دوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کیا۔ ایک عورت صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی، یہ جو اللہ کا گھر مسجد نبی بنا ہے نا، میرا دل کرتا ہے آپ جہاں خطبہ دیتے ہیں نا جمعہ عید کا یا عام، تو وہاں کوئی لکڑی کا ممبر بنا دوں، کیا مجھے اجازت دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کس طرح؟ فرمایا نے کہنے لگی کہ میرا ایک غلام ہے جو کارپینٹر کا کام جانتا ہے، اچھی لکڑی سے بنوا کے جناب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو آپ نے اسے دعائیں دیں، خوش ہوئے اللہ رسول۔ یعنی کتنا جذبہ تھا کہ عورتیں بھی مسجد سے ریلیٹڈ تھیں، عورتیں بھی مسجد کا خیال کر رہی ہیں۔ اور تمیم داری رضی اللہ کہتے ہیں خاموشی کے ساتھ مسجد کی کم لائٹ روشنی کو دیکھ کر اس کی تیز روشنی والی لائٹ لٹکانے کی بغیر پوچھے سوچ رہے ہیں، اور باہر کے ملک سے لے کے وہ آئے اور وہ اس کو زیادہ روشن کیا۔ تو آپ نے جب پتہ چلا کہ یہ تمیم داری نے اس اللہ کے گھر کو روشن کیا، تو آپ نے اسے بلا کر اس کی پیشانی پر بوسہ لیا، ایسے نا اس کی پیشانی پر جناب رسول اللہ نے بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر فرمانے لگے اگر میری بچی کوئی کنواری ہوتی تو میں تیرے نکاح میں ضرور دیتا۔ یعنی اتنا لائکج ملا مسجد سے جڑنے کا۔ حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جاتے تو پہلے مسجد کی فکر ہے، قباء میں ٹھہرے مسجد، آگے تھوڑا سا مدینہ، تو مسجد کو آباد کرنے کی جو تگ و دو ہوتی اور مسجد سے جو جڑتے اس کا بڑا مقام ہے۔ اب یہاں ایک اور حدیث جو ابو سعید خدری نے بیان کی کہ ایک دن ہم 2-3 ساتھی کہ وہ حضرت ابن عباس نے مجھ سے اپنے بیٹے علی سے کہا کہ ابو سعید خدری کے پاس ہم چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی حضور کی حدیثیں سنتے ہیں۔ وہ گئے تو وہ باغ میں اپنے میں کام کر رہے تھے، انہیں جب مہمان دیکھے تو وہ انہوں نے اپنی چادر اٹھائی، اپنے اوپر ڈالی اور بڑے سلیقے سے بیٹھ کے حدیثیں سنانے لگے۔ تو باتوں باتوں میں وہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی، کہنے لگے جب مسجد بن رہی تھی ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تو عمار رضی اللہ 2 اٹھاتے، آپ اسے دیکھ کے خوش ہوتے، کبھی مٹی لگتی تو جھاڑتے اور دعائیں دیتے۔ تو یہ اس طرح یعنی ان کا جو جذبہ صحابہ کا تھا وہ دیکھو کہ کیسا تھا مسجد کے بنانے میں، اس کے صفائی میں۔ اب یہاں ایک عورت جو حضور کے مسجد کے نبوی کے پاس رہائش پذیر تھی، وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، حضور اس کے لیے بہت دعائیں دیتے، بے آسرا عورت، نیک عورت۔ اور جب وہ فوت ہو گئی صحابہ نے انہیں دفنایا، کفنا دیا۔ شاید حضور باہر سفر پہ تھے، جب آئے تو پتہ چلا کہ وہ جنازہ ہو گیا ہے، یا ویسے حضور تھے تو صحابہ نے اطلاع نہیں دی تو خود ہی کر لیا کہ کیا حضور کو تکلیف دیں۔ تو جب حضور کو پتہ چلا کہ صفائی مسجد کی ستھرائی، فرمایا وہ جناب وہ وفات پا گئی، فرمایا مجھے بتایا ہوتا، حضور آپ کو تکلیف نہیں دی تو ہم نے یہ عمل کر لیا، کفن۔ فرمایا اس کی قبر پر لے چلو، جا کر کے اس کی قبر پر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعا کی۔ دیکھو کتنا یعنی کہ بینیفٹ ہے قبر مسجد سے۔ یاد رکھو ہمیشہ ہر دور میں برے لوگ زیادہ ہوں گے، یہ حدیث سے ہمیشہ برے لوگ زیادہ ہوں گے، کافر کی تعداد بھی زیادہ ہے، برے لوگوں کی نیک لوگ تھوڑے ہوں گے، اور جو ان تھوڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ٹینشن نہ لے، وہ قابل سلام ہے، بہت خوش نصیب ہے۔ الحمدللہ ہم سب سے بڑے ہم پہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم ان میں سے ہیں جو تھوڑے ہیں۔ یہ تھوڑے قیامت کے قریب کم بشک ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آپ مایوس نہ ہوا کریں، آپ اپنے عالم دین سے، اپنی مسجد سے پوری تعلق پکا رکھیں، ضرور آیا کریں مسجد میں، ضرور، یہ گھر نہ چھوڑیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی صف اٹھا دیں، اس کی ستھرائی دیکھ لیں، کہیں پہ کوئی کام ہونے والا ہے کسی کو شور ڈالنے کی ضرورت نہیں، کر دیں، تم اللہ کے کام کرو گے اللہ تمہارے کام کرے گا، کرتا ہے، دل سے نہیں کہہ رہا، حقیقی بات ہے، خالی یہ میں دل سے جو آواز نکال رہا ہوں
اس کے پیچھے حقیقت ہے، یہ قرآن حدیث کی حقانیت ہے اور پریکٹیکل ہے۔ جو اس سے کرتا ہے اللہ اس کا حصہ نہیں رکھتا، دار دنیا 70 آ کر۔ تو اس طرح کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے بھی ایک مسجد اپنے دور خلافت میں بہت مسجدیں بنائی، تو اس مسجد کو بھی جب بڑھانے لگے مسجد، تو لوگوں نے کچھ باتیں کی، انہوں نے کہا سنو میں تمہیں حدیث سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے سنوارے تو اللہ اس کے لیے جنت میں مکان تیار کرتا ہے۔ بات یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے لیے، بھائی دنیا فانی، کٹ لو جو کٹنا جائے۔